غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے شمال میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کی، جس میں 11 فلسطینی عام شہری شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت نے یہ حملہ جبالیہ کیمپ میں تل الزعتر پر کیا ہے۔ اس صہیونی جارحیت میں کئی عورتوں اور بچوں سمیت 11 فلسطینی عام شہری شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ملبے کے نیچے سے شہداء کی لاشوں اور زخمیوں کو باہر نکالنے کی کوشش جاری تھی۔ صہیونی شہریوں نے جمعرات کی رات مقبوضہ بیت المقدس میں غزہ روڈ پر صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے ایک بار پھر اجتماع کر کے صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین کی جانب سے بارہا احتجاجی مظاہرے اور اجتماعات کر کے جنگ کو فوری طور پر بند کیے جانے اور صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، جبکہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے جارحانہ حملے جاری رکھے جانے پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس میں غزہ روڈ پر صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے اجتماع کر کے جنگ بندی اور صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے قیدیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کیا اور نیتن یاہو کی اشتعال انگیزی اور جارحانہ طریقے کو بنیادی آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے قیدیوں کی رہائی تک احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے تاکید کی کہ ہم امن و امان کی حمایت اور بحران جاری رکھے جانے کی مخالفت کا اظہار کرتے ہیں۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے مطالبہ کیا کہ موجودہ بحرانی صورتحال پر خاموشی توڑی جائے اور بحران ختم کیا جائے۔ ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں ایک پریس ذاتی گاڑی کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کے المنار ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق فیلڈ ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان کے غازیہ ہائی وے پر ایک غیر فوجی گاڑی صہیونی حکومت کے ڈرون حملے کا نشانہ بنی ہے۔ ابھی تک ممکنہ نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ یا اطلاع نہیں ملی ہے۔ ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کے بارے میں سپریم کورٹ کے جمعرات کے عارضی فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مختلف مسلم تنظیموں اور اداروں نے اس بل کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ترمیمی بل کے بارے میں سپریم کورٹ کے عبوری حکم کو اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ وقف قانون میں کی جانے والی سبھی ترمیمات قابل اعتراض ہیں۔ انہوں نے ان ترمیمات کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی بل کا مقصد وقف کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے عبوری حکم کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ہماری جد و جہد اس مسئلے کے حل ہونے تک جاری رہے گی۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما سلمان خورشید نے بھی سپریم کورٹ کے عبوری حکم کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اس ترمیمی بل کی بعض دفعات پر پابندی لگنی چاہیے۔ ہندوستان کے ایک سینئر مسلم سیاستداں اور سابق رکن پارلیمان محمد ادیب نے بھی عدالت عظمیٰ کے عبوری حکم کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ وقف میں خرد برد کو روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کی نہیں بلکہ قانون پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستانی سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز وقف ترمیمی ایکٹ پر ایک ہفتے کے لیے عمل درآمد پر روک لگا دی ہے، جس کا ہندوستان کے سبھی سیکولر حلقوں کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے جڑ سے ختم ہونے تک اس کے خلاف مہم جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ایک میٹنگ میں ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف مہم کا جائزہ لیا گیا۔
میٹنگ سے خطاب میں شہباز شریف نے دہشت گردوں کو ملک کا دشمن قرار دیتے ہوئے انہیں عبرتناک انجام تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔ رپورٹ کے مطابق اس اعلیٰ سطحی سیکورٹی میٹنگ میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریوں، مختلف وفاقی وزراء اور اعلیٰ سیکورٹی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک میں امن و امان اور دہشت گردوں کے خلاف مہم کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ ان دنوں خاص طور پر پاکستان کے 2 صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ممتاز عالم دین آغا محمد باقر موسوی انتقال کر گئے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق آغا محمد باقر موسوی سری نگر کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے۔ وہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی بڈگام میں ان کی رہائش گاہ پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور پورا قصبہ غم و اندوہ میں ڈوب گیا۔ آغا محمد باقر موسوی ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے بڈگام قصبے کے معروف علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے 1982 میں نجف اشرف سے واپس آنے کے بعد پوری زندگی خدمت دین میں گزار دی۔ ان کے انتقال پر مختلف مذہبی اور سیاسی حلقوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ماسکو میں ایرانی سفیر کی رہائش گاہ پر ایران کے آرمی ڈے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے تعلقات کسی بھی دور میں اتنے زیادہ مضبوط اور دوستانہ نہیں رہے ہیں جتنے آج ہیں۔ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے اپنی ملاقات کو انتہائی مفید اور تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں انتہائی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ انہوں نے اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے حوالے کیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ تمام بین الاقوامی معاملات میں اپنے روسی دوستوں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے اور یہ سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ یمنی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ راس عیسیٰ آئل بندرگاہ پر امریکی حملے میں شہید ہونے والے یمنی شہریوں کی تعداد بڑھ کر 58 ہو گئی ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق صوبہ الحدیدہ میں یمن کی وزارت صحت کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ راس عیسیٰ بندرگاہ اور آئل تنصیبات پر امریکی جنگی طیاروں کے حملے میں اب تک 58 یمنی عام شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ 126 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کی وزارت صحت کے مطابق امریکہ کی اس وحشیانہ جارحیت کے پیش نظر شہیدوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے الحدیدہ میں راس عیسیٰ کو 4 بار جارحیت کا نشانہ بنایا۔ ادھر مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں من جملہ تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے کی رپورٹ دی گئی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت یمن کے میزائل حملوں سے بچنے کے لیے دفاعی سسٹم کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتی رہی ہے۔